अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 23 सूरत स्वाफ़ात की आयत नंबर 83 ता 109 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का इशारा हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून आइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फनज़र नज़रतन फिन्नुजूमी फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून फ़क़ाल अला तअकुलून मा लकुम ला तंतिकून फ़राग़ अलैहिम दरबम बिल यमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल तअबुदून मा तन्हितून वल्लाहु ख़लक़कुम व मा तअमलून क़ालू इब्नू लहू बुन्यानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस्सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग मअहुस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़्बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام علی ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے، جب کہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ وہ لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائنے ہاتھ سے مارنے لگا، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے، فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو؟ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا یعنی کہ فریب کرنا چاہا۔ ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ ایک آیت پیچھے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو پیچھے سے اس کا ربط مل جائے۔ یعنی ان کے بعد والے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا، یعنی ملائکہ اور جن و انس سب ان پر قیامت تک سلام بھیجا کریں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریقہ سنت پر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 برس کا زمانی فرق ہے، اور دونوں حضرات کے درمیان جو عہد گزرا اس میں صرف 2 نبی ہوئے، حضرت ہود و حضرت صالح علیہ السلام۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا اور ہر چیز سے فارغ کر لیا بطریقہ توبیخ کہ جب تم اس کے سوا دوسروں کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا، باوجود یہ کہ تم جانتے ہو کہ وہی منعم حقیقی مستحق عبادت ہے۔ قوم نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلہ سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس ہو کر بتوں کی زینت اور سجاوٹ اور ان کا بناؤ سگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ
بت پرستی پر ہمیں ملامت نہ کریں گے، جیسے کہ ستارہ شناس نجوم کے ماہر ستاروں کے مواقع اتصالات و انصرافات کو دیکھا کرتے ہیں۔ قوم نجوم کی بہت معتقد تھی، وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا، اب یہ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور متعدی مرض سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ مسئلہ علم نجوم حق ہے اور سیکھنے میں مشغول ہونا منسوخ ہو چکا۔ مسئلہ شرعاً کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایک شخص کا مرض بائنائی دوسرے میں نہیں پہنچ جاتا۔ مادوں کے فساد اور ہوا وغیرہ کی ہستیوں کے اثر سے ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو ایک طرح کے مرض ہو سکتے ہیں، لیکن حدوث مرض کا ہر ایک میں جداگانہ ہے، کسی کا مرض کسی دوسرے میں نہیں پہنچتا۔ اپنی عید کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے، آپ بت خانہ میں آئے، یعنی اس کھانے کو جو تمہارے سامنے رکھا ہے۔ بتوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اور وہ جواب بھی کیا دیتے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ہوا، وہ بے جان پتھر تھے، جواب کیا دیتے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا۔ جب کافروں کو اس کی خبر پہنچی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کو پوجتے ہیں، تم انہیں توڑتے ہو، تو پوجنے کا مستحق وہ ہے نہ بت۔ اس پر وہ حیران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ پتھر کی 30 گز لمبی 20 گز چوڑی چار دیواری، پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دو، ان میں آگ لگا دو، یہاں تک کہ آگ زور پکڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سلامت رکھ کر چنانچہ آگ سے آپ سلامت برآمد ہوئے۔ اس دارالکفر سے ہجرت کر کے جہاں جانے کا میرا رب حکم دے۔ چنانچہ بحکم الہی آپ سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی تیرے ذبح کا انتظام کر رہا ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی خواب حق ہوتی ہے اور ان کے افعال بحکم الہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ فرزند کو ذبح سے وحشت نہ ہو اور اطاعت امر الہی کے لیے وہ برغبت تیار ہو۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے رضائے الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کیا۔ یہ واقعہ مینا میں واقع ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کے گلے پر چھری چلائی تو قدرت الہی کے چھری نے کچھ بھی کام نہ کیا۔ اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی، فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر دیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ فرزند حضرت اسماعیل ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن دلائل کی قوت یہی بتاتی ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل ہی ہے علیہ السلام، اور فدیہ میں جنت سے بکری بھیجی گئی تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا ہماری طرف سے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں کی شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو جو قرآن پاک کا چینل ہے اس کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب، اور جہاں تک بھی اس آپ یوٹیوب کے چینل کو شیئر کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو ضرور شیئر کریں۔ دن قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔